لیکن سر جب کوئی غلطی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں؟ پیارے بیٹے، جب آپ نے یہ سوال کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں بہترین انسان بن جاؤں۔ اب ذرا غور کریں، اگر میں آپ کو ڈانٹوں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ جی ہاں۔ تو کیا آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا؟ جی نہیں۔ کیا جہالت میں اضافہ ہوگا؟ جی ہاں۔ بیٹا، جب جہالت بڑھے گی تو کیا نقصان ہوگا؟ معاشرے میں ظلم ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پریشانی ہوگی اور ہم زندگی سے بیزار ہوں گے۔ تو بیٹا اب سوچو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، دفتر اور ادارے میں ظلم، زیادتی، جھگڑے اور پریشانی ہو؟ جی نہیں۔ سر پرفارمنس اور ٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ میرے پیارے بیٹے، جب آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے اور آپ اس ٹاسک کو اچھی طرح کر لیں اور ریکوائرڈ ریزلٹ حاصل کر لیں تو اس کو آپ کا پرفارمنس کہتے ہیں، جبکہ ٹرسٹ کا تعلق ریکوائرڈ ریزلٹس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق آپ کی بیلیف اور آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ آپ کیوں اچھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور بیسٹ ریزلٹ لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس لیے بیسٹ ریزلٹ لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپنی اور ادارے کے امپیکٹ میں اضافہ ہو اور اسی طرح لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیو چینج آ جائے، لوگوں کو روزگار مل جائے اور لوگوں کی زندگی میں چین اور سکون آ جائے، تو پھر آپ ٹرسٹ وردی ہے۔ اور اگر آپ بیسٹ ریزلٹ اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ آپ کو پروموشن ملے، بونس ملے، آپ پیسہ کمائے، تو پھر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، اگرچہ آپ کا پرفارمنس بیسٹ ہے۔ اگر پروموشن اور باس کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گا تو کیا نقصان ہوگا؟ بیٹا، جب آپ کا مقصد لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوگا بلکہ پروموشن، پیسہ کمانا اور باس کو خوش کرنا ہو، تو پھر ریکوائرڈ ریزلٹس کے پیچھے آپ بھاگیں گے اور آپ ہمیشہ خود بھی ٹینشن میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی ٹینشن میں ڈالو گے، بلکہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے سبارڈینیٹس اور کولیگز بھی آپ سے تنگ ہوں گے، کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے غلطیوں پہ ان کا انسلٹ کریں گے، اور اسی طرح آپ کی کمپنی اور ادارے میں ان سیف انوائرمنٹ پیدا ہوگی جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم ان سیف انوائرمنٹ کے نقصانات کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اگر ویژن اور اچھے مقصد کے لیے کام کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو بیٹا، اگر آپ کا ایک اچھا مقصد ہے اور لانگ ٹرم ویژن ہے تو پھر کام کے دوران اگر آپ کے کولیگز یا سبارڈینیٹ سے کچھ غلطی ہو جائے تو پھر انسلٹ کے بجائے آپ اس کو محبت اور پیار سے سمجھاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں شاباش بیٹا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوشش کرو، دوبارہ ٹرائی کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اس کو اچھی طریقے سے کر لیں گے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پہ آپ کے کلیگز اور سبارڈینیٹ کا ٹرسٹ لیول انتہائی ہائی ہوگا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ادارے اور آپ کی کمپنی میں کرج اور بولڈنس کے ساتھ انیشیٹو لیں گے اور کام کریں گے، کیونکہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی اگر ہم غلطی کریں گے تو آگے انسلٹ اور بے عزتی ہوگی، بلکہ وہ یہ سوچیں گے اگر ہم غلطی کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں، دوبارہ کوشش کریں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے کمپنی اور ادارے میں کریٹیوٹی پیدا ہوگی اور تخلیق کار لوگ پیدا ہوں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تومس ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بلب بنانے میں 1000 ٹائم ناکام ہوا۔ اگر کوئی اس کو ایک دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ناکامی پہ ڈانٹتا اور اس کو انسلٹ کر لیتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بلب ایجاد کر لیتا؟ لیکن سر جب کوئی غلطی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں؟ پیارے بیٹے، جب آپ نے یہ سوال کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں بہترین انسان بن جاؤں۔ اب ذرا غور کریں، اگر میں آپ کو ڈانٹوں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ جی ہاں۔ تو کیا آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا؟ جی نہیں۔ کیا جہالت میں اضافہ ہوگا؟ جی ہاں۔ بیٹا، جب جہالت بڑھے گی تو کیا نقصان ہوگا؟ معاشرے میں ظلم ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پریشانی ہوگی اور ہم زندگی سے بیزار ہوں گے۔ تو بیٹا اب سوچو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، دفتر اور ادارے میں ظلم، زیادتی، جھگڑے اور پریشانی ہو؟ جی نہیں۔
تو میرے پیارے بیٹے، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر کوئی غلطی کرے اور آپ اس کو غصہ کریں گے تو یہ نقصانات ہوں گے، تو پھر آپ کو غصہ نہیں، رحم آئے گا، ترس آئے گا، اور اسی طرح آپ رحم دل اور کائنڈ پرسن بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ نقصانات نہیں ہے تو لازمی بات ہے آپ کو غصہ ہی آئے گا، کیونکہ آپ غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس بندے نے غلطی کی تاکہ اس کی کریکشن ہو جائے اور نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کرے اور اس کو فائدہ پہنچ جائے، جبکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم غصہ نہیں کرتے تو لوگ ہمارے اچھے اخلاق سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، اگر آپ واقعی اپنے بچے، کلیگز اور سبارڈینیٹ کی بھلائی کے لیے اس کی غلطیوں پر اس کو غصہ نہیں کرتے، بلکہ پیار، محبت اور صحیح وقت پر اور صحیح الفاظ اور نیت کے ساتھ آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا یہ یقین ہے کہ انسان تو چھوڑو، جانور بھی آپ کے وفادار اور لائل بن جائیں گے اور آپ کی برداشت سے غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شکاری کتے کو جب اس کا ماسٹر ٹرین کرتا ہے تو اس شکاری کتے کو محبت اور پیار کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کتے سے وہ تعلق بناتا ہے، محبت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران وہ شکاری کتا کبھی کبھی شکار خود بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس غلطی پہ وہ ماسٹر اس کو پنش نہیں کرتا، بلکہ محبت کے ساتھ ٹریننگ دیتا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا وہ آ جاتا ہے کہ وہ شکاری کتا اتنا ٹرسٹ وردی اور لائل اور وفادار بن جاتا ہے کہ وہ خود بھوکا رہتا ہے لیکن شکار کو منہ میں اٹھا کر مالک کے پاس لے کے آتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ دیکھو بیٹا، جب ایک کتا پیار محبت کے ساتھ اتنا ٹرین ہو سکتا ہے کہ خود بھوکا رہے لیکن مالک کے لیے شکار اپنے منہ میں اٹھا کر لے کے آ سکتا ہے، تو ہمارے بہن، بھائی، دوست، احباب اور معاشرے میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے کیسے ٹرین نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی اسی طرح ٹرین ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا لانگ ٹرم ویژن اور صحیح مقصد ہوگا تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے 1، 2، 3 یا 10 غلطیاں کر لے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کی انسلٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے گھر، دفتر اور اداروں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے اور انسیف انوائرمنٹ ہے۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ اگر آپ بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔